اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. معزز سامعین کرام، آج جو عنوان میرے دل میں لگایا گیا ہے وہ اہل بیت کے فضائل اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مجھے بتایا گیا ہے. اہل بیت یہ دو لفظ ہیں جس کو ہم پنجابی میں اہل بیت کہتے ہیں، جس کے ہم حمزہ کے نیچے زیر پڑھتے ہیں. عربی میں اس کے اوپر زبر ہے اہل. اہل کا معنی ہوتا ہے والد، اور جس کو ہم بیت کہتے ہیں اس کو عربی میں بیت کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے گھر. اہل کا معنی والے اور بیت کا معنی گھر. ترجمہ کیا ہوا؟ اہل بیت گھر والے. گھر والے تو سبھی ہیں، آپ بھی گھر والے، میں بھی گھر والا، اور یہ سب گھر والے. لیکن یہاں ان دونوں لفظوں کے درمیان میں ایک الف لام بھی ہے، اہل البیت. اس الف لام کا معنی ہے خاص. اب پورا ترجمہ یہ بنا اہل البیت خاص گھر والے. اب خاص گھر والے کون ہیں؟ خاص گھر سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خاص گھر، آپ کے خاص گھر والے. آپ کے خاص گھر والوں کی فضیلت کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے دو احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اہل بیت کا مقام کیا ہے. ایک حدیث جامع ترمذی کی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اپنی قصویٰ نامی اونٹنی پہ بیٹھ کے ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، یوشک ان یأتینی رسول ربی فأجیب. ہاں، ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا پیغام لے کر آنے والا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات پہ لبیک کہہ دوں اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں. کیونکہ جس توحید کو، جس دعوت کو، جس پیغام کو میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا، میں صفا پہاڑی پہ چلا تھا، اس وقت میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی اور نہ تھا. آج میں نے دیکھ لیا کم و بیش 1,44,000 صحابہ و صحابیات کا مجمع میرے سامنے ہے. اسلام پھیل چکا ہے، دین پھیل چکا ہے، اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اب مجھے پتا چل گیا ہے جس مقصد کے لیے میں اس دنیا میں آیا تھا، اب وہ میرا مقصد پورا ہو چکا. یوشک ان یأتینی رسول ربی، قریب ہے. اب موت کا فرشتہ آئے گا، میں اس کے بات کو مان کے اپنی روح اس کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن یاد رکھو وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جاؤں. لَن تَذِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، تم عرب کے ہو، عجم کے ہو، سمندر کے پار ہو، سمندر کے ادھر ہو، غاروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو،
بھی ہو لن تضلوا کبھی گمراہی نہیں تمہارے قریب آئے گی ما تمسکتم بہما جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تھام لو گے عزت کرو گے محبت کرو گے پیار رکھو گے تعلق جوڑے رکھو گے لن تضلوا کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں اللہ کی کتاب میرے اہل بیت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ان سے محبت کرے ان کو تھام لے ان کو پکڑ لے ان سے عقیدت کرے وَلَن يَتَفَرَّقَا یاد رکھو یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے حتی یلد علی الحوض وقت گزرے گا زمانے گزریں گے قیامت آئے گی قیامت کے دن حوض کوثر پر قرآن اور میرے اہل بیت اکٹھے آئیں گے جو ان کو تھام کے رکھے گا وہ ان کے ساتھ میرے پاس حوض کوثر میں پہنچے یہ اہل بیت وہ ہیں جن کی نصیحت میرے نبی علیہ السلام نے کی تھی جن کی وصیت میرے نبی علیہ السلام نے کی تھی ان کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے دوسری حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یاد رکھو احدہما اکبر من الآخر ایک دوسرے سے بڑی ہے اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام دو گے کبھی تم گمراہی کے قریب نہیں جاؤ گے پھر آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے فی الہدا والنور اس میں ہدایت ہے اس میں روشنی ہے اس کے اندر نور ہے فخذوا بہ وتمسکوا بہ اس کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ قرآن تمہاری نجات کے لیے کافی ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ کبھی دشمنی نہ رکھنا میرے اہل بیت کے ساتھ کبھی نفرت نہ رکھنا میرے اہل بیت کے ساتھ کبھی بغض نہ رکھنا اگر ان دونوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ تیرے دل و دماغ میں ہوگا اسی طرح زندگی بسر کرے گا اسی طرح موت آئے گی قیامت کے دن میرے تیرا ساتھ مل جائے گا اور تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا دونوں کی محبت ہوگی اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھنا یہ نجات کی ضمانت ہے لیکن اب یہ اہل بیت ہیں کون سب سے پہلے اہل بیت کے اندر میرے نبی علیہ السلام کی بیویاں شامل سب سے پہلے آپ کی 11 بیویاں ساری کی ساری اہل بیت ہیں جو شخص اہل بیت کا نعرہ لگائے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اہل بیت سے عقیدت کا دعویٰ کرے لیکن آقا کی بیویوں کو اہل بیت نہ مانے اللہ کی قسم وہ اہل بیت کا دشمن ہے میرے آقا کا دشمن ہے قرآن کا منکر ہے حدیث کا منکر ہے اسلام کا منکر ہے اہل بیت میں سب سے پہلے میرے پیغمبر کی 11 بیویاں ہیں جو ایک بیوی کو بھی اہل بیت نہ مانے وہ انسان اہل بیت کا دشمن ہے اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں دلیل کیا ہے اپنی دلیل بھی ہے قرآن و حدیث کی دلیل بھی ہے آپ اپنی اردو زبان میں عربی میں پنجابی میں سب میں بولتے ہیں عقل سے سمجھیے آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی کے اندر بیوی ہے گاڑی کے اندر بچے ہیں آپ ایک دکان کے سامنے رکتے ہیں وہاں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں تمہارا کوئی دوست مل جاتا ہے کہتا ہے آؤ بیٹھو باتیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ میرے گھر والے میں بیٹھ نہیں سکتا اب آپ کہتے ہیں میرے گھر والوں کی طبیعت خراب ہے آپ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا ہے آپ کہتے ہیں جس کا نیا نکاح ہو آج کے بعد یہ بھی اپنے گھر والا بن چکا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں گھر والوں سے مراد کون ہے اس کی بیوی اور بچے ہیں آج شادی کارڈ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے شادی کے اندر ایک آئے دو آئے سارے آئے ساروں کو بلایا جاتا ہے لکھا جاتا ہے بیما اہلو عیال عیال کا معنی بچے تو اہل کا معنی کون کیا کسی کارڈ کے اوپر لکھا ہو
बिमा अहलो अयान, आप घर में जाएं, ऐ मेरी कलमा वाली सुन ले, बच्चों को दावत है, बेटों को दावत है, बेटियों को दावत है, मुझे दावत है, तुझे दावत नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अहल के मुराद बीवी है, अयाल से मुराद बच्चे हैं। बिमा अहलो अयाल यही लिखा जाता है, फुलां साहब बिमा अहलो अयाल अपने बीवी बच्चों समेत आएंगे। अगर बीवी को अहल नहीं माना जाएगा तो अहले बैत नाक़िस होंगे, कामिल नहीं हो सकते। ये अकल भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है। कुरान 21वें सिपारे का आखिर, मेरे अल्लाह ताला का फरमान, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजी, ऐ नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कह दो, इन कुंतुन्ना तुरिदना हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुन्ना सराहन जमीला। ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियों, अगर दुनिया का माल और दौलत चाहिए, दुनिया के महल्लात और कोठियां चाहिए, दुनिया के बंगले और रुपया पैसा चाहिए, आओ मैं तुम्हें दे के फारिग कर देता हूँ। और अगर अल्लाह और उसके रसूल का साथ चाहिए, जन्नत के महल्लात चाहिए, फिर इसी तरह तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। 21वें सिपारे का आखिर था, 22वें सिपारे का आगाज हुआ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिया अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। आम औरत एक मर्तबा अलिफ लाम मीम पढ़ेगी, उसको 30 नेकियां मिलेगी। ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियों, तुम्हारा हर काम के अंदर अजर डबल है, अजर दोहरा है। तुम एक मर्तबा अलिफ लाम मीम पढ़ोगी, तुम्हें 60 नेकियां मिलेगी। अगली आयत के अंदर, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिन मिनन निसा, मेरे रब ने कहा, ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारा मुकाम, तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे दर्जे, तुम्हारी शान, तुम्हारी फजीलत सारी इंसानियत की औरतों से आला और अफजल है। इससे आगे मेरे रब ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर किस्म की पलीदगी को दूर करना चाहता है। कुरान उठाइएगा, अपने घरों में जाइएगा, किसी का तर्जुमा हो, बरेलवी का हो, देवबंदी का हो, शिया का हो, उठा के पढ़िएगा। 22वें सिपारे के आगाज में पहली आयत में नबी की बीवियों का जिक्र है, दूसरी आयत में पैगंबर की बीवियों का जिक्र है, तीसरी आयत में पैगंबर की बीवियों का जिक्र है, और उसी आयत के अंदर मेरे रब कहते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ अहले बैत, अल्लाह तुमसे पलीदगी को दूर करना चाहता है। पैगंबर की बीवियों को अल्लाह ने अहले बैत कहा है, कुरान में कहा। नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को अल्लाह ताला अहले बैत कह रहे हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में आसमान से फरिश्ते आए, आके खुशखबरी दी, अल्लाह आपको औलाद देगा। 12वां सिपारा सूरत हूद है, कालू अताजबीना मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उनकी बीवी बैठी हैं, उन्होंने कहा, या वैलता अलिदु व अना अजूज व हाज़ा बाली शेखा, क्या इस उम्र में औलाद होगी? मैं तो बांझ हूँ, मेरा खामद बूढ़ा है, 80 साल की उम्र गुजर चुकी है, क्या इस मौके पर हमारे घर में औलाद होगी? इन हाज़ा लशैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब से है। आगे से फरिश्तों ने कहा, अताजबीना मिन अमरिल्लाह, ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के फैसलों से हैरान होती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, ऐ अहले बैत, अल्लाह की रहमतें तुम पर हो और उसकी बरकतें तुम पर हो। अल्लाह ताला भी नबी की बीवियों को अहले बैत कहते हैं। फरिश्तों का अकीदा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी अहले बैत है। नबी अलैहिस्सलाम की 9 बीवियां अहले बैत। नबी अलैहिस्सलाम के 3 बेटे अहले बैत। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां अहले बैत। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के एक चचा जिनका नाम अब्बास रजी अल्लाह ताला है और उनकी औलाद सारी अहले बैत है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दूसरे चचा अबू तालिब थे। अबू तालिब के 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम तालिब था, उसके बाद अली थे, उसके बाद अकील थे, उसके बाद जाफर थे, उसके बाद अली थे। तालिब बड़ा था, इसके
کی وجہ سے کنیت ابو طالب پڑی تھی. ابو طالب اور طالب اسلام قبول کرنے کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. باقی بچ گئے تین، عقیل بھی، جعفر بھی، علی بھی رضی اللہ عنہ. ان تینوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے. میرے نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہوئے. ذرا دوبارہ اہل بیت سن لیجیے گا. میرے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں اہل بیت ہے، 4 بیٹیاں اہل بیت ہے، 3 بیٹے اہل بیت ہے، چچا باز ان کی اولاد اہل بیت ہے. حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، یہ 3 آپ کے چچا کے بیٹے اور ان کی ساری نسلیں قیامت تک یہ اہل بیت ہے. ان کے فضائل وہ تمام فضائل ہیں جو قرآن میں صحابہ کے آئے، حدیث میں صحابہ کے آئے اور جو اہل بیت کے آئے. یہ تمام فضائل ان اہل بیت کے ہیں. اور پھر ان کے الگ الگ اہل بیت کے فضائل بھی ہیں. نبی علیہ السلام کی 11 بیویوں کا تذکرہ کیا جائے، بڑا تفصیلی وقت درکار ہے، لیکن 2 حدیثیں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی علیہ السلام کو ان سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی. آپ کہا کرتے تھے خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ تھی. مکے کی وادی میں جب میں اسلام کا نام لے کر، اپنی رسالت کا پیغام لے کر میں جایا کرتا تھا، لوگ مجھے تانے دیتے تھے، لوگ میرے اوپر آوازیں کستے تھے، لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے. کوئی میرے اوپر اپنی کیچڑ بھی پھینکتے تھے، میرے اوپر گندگی بھی پھینکتے تھے، میرے اوپر اپنے ہاتھ بھی اٹھاتے تھے. جب میں رات کو واپس آتا تھا، میرے سارے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرنے کے لیے سیدہ خدیجہ تھی رضی اللہ عنہا. میرے حوصلے کو بڑھانے والی سیدہ خدیجہ تھی رضی اللہ عنہا. میرے سارے ہمت کو ابھارنے والی سیدہ خدیجہ تھی رضی اللہ عنہا. میرے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے، آسمان سے جبریل آئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام کو کہا آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے، آپ دروازے کے اندر ہیں. باہر سیدہ خدیجہ اپنے ہاتھ کے اندر سالن روٹی لے کر آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں. آپ ان کو بشرہ بالجنہ بقصب لیس فیہا نصب ولا صخب. آقا ابھی خدیجہ آئیں گی، ان کو کہہ دینا اللہ کہتے خدیجہ اللہ نے تیرے لیے تیری ان عبادتوں کی وجہ سے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے. اس محل کی بناوٹ ایک موتی سے ہے. اس موتی میں جاؤ گی، اندر بیٹھ کے سارے باہر کے نظارے نظر آئیں گے، لیکن اندر والے باہر سے نظر نہیں آئیں گے. لا صخب فیہا ولا نصب. اندر چلی جاؤ گی، کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی شور شرابے کی آواز نہیں آئے گی. ولا نصب، تھکاوٹ نہیں ہوگی. اور پیغمبر علیہ السلام کو جبریل کہتے آقا میرے اللہ نے کہا ہے وَقُلْ لَهُ، اور اس کو کہہ دے السلام علیہا، اللہ اس کو سلام کہہ رہا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل علیہ السلام آئے، جنت کی بشارت دی اور اللہ کا سلام دیا. میرے نبی علیہ السلام شادی کے بعد، اگلی شادیوں کے بعد، سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد بھی خدیجہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس دنیا سے چلی گئی، میں کنواری ہوں، آپ کی اور بیویاں ہیں، آپ پھر بھی اس کو یاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ خدیجہ کیا خدیجہ تھی. پھر میرے نبی علیہ السلام گھر کے اندر جب کوئی جانور ذبح ہوتا، گوشت بنتا، میرے آقا کہتے تھوڑا سا مجھے دے دو، کیا منظر ہوگا. 2 جہانوں کے سردار پیغمبر علیہ السلام ہاتھ میں اٹھا کر کسی کے دروازے پر پہنچتے ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہوں گے، آپ ان کو پکڑاتے ہوں گے، واپس آتے گھر والے پوچھتے آقا یہ کس کو دیا ہے؟ فرمایا مجھے آج خدیجہ کی یاد آ رہی تھی، میں خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آیا. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ خیر النساء، پوری انسانیت میں سب سے بہتر عورتیں 2 تھی، ایک مریم اور خدیجہ علیہم السلام، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے. نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں ایک سیدہ عائشہ بھی ہیں، طاہرہ مطہرہ صدیقہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے ساری بیویوں کا مقام اعلیٰ، صاحب کی شان اعلیٰ، لیکن سن لو
فضل عائشہ کا علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. عرب کا ایک کھانا تھا، سرید اس کا نام تھا، شوربے کے اندر گوشت کے اندر روٹی بھگو کے کھایا کرتے تھے. فرمایا جس طرح سارے کھانوں سے لذیذ اور اعلیٰ کھانا سرید کا کھانا ہے، اسی طرح ساری انسانیت کی عورتوں سے اعلیٰ میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میرے نبی علیہ السلام کہتے تھے میری ساری بیویاں پاک ہیں، لیکن یاد رکھو کسی کے بستر پہ آسمان سے جبریل وحی لے کر نہیں آیا کرتے. صرف ایک بیوی ہے، اگر میں اس کے بستر پہ بیٹھا بھی ہوں، اس کے بستر پہ لیٹا بھی ہوں، اس کے بستر پہ آرام بھی کروں، آسمان سے جبریل اترتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بستر اتنا پاک ہے اس کے اوپر اللہ کی وحی آ سکتی ہے. اس کا نام عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میرے نبی علیہ السلام کمرے میں جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل آئے ہیں. فرمایا آقا میرے رب کا کیا پیغام ہے، میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا عائشہ آج عمل کرنے کی باری نہیں ہے، تیری عبادت کی وجہ سے، تیری ریاضت کی وجہ سے، تیرے مجاہدے کی وجہ سے، تیری قربانیوں کی وجہ سے، تیری فقاہت کی وجہ سے، تیرے علم اور تقوی کی وجہ سے آج جبریل آئے ہیں، رب کا پیغام لے کر آئے. آقا سنائے. عائشہ ماننے کے لیے تیار ہے. فرمایا میرے رب نے کہا جبریل جا کے کہہ دو، آقا ان کو کہہ دو عائشہ تیرا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم کیا مقام ہے. آج دنیا کا بادشاہ، دنیا کا صدر، دنیا کا وزیر تمہیں سلام بھیج دے، ہر ایک کو بتاتے ہو وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے، وہ مجھے سلام بھیجتا ہے. کیا عظمت ہوگی. آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، ساری دنیا کا بادشاہ میرا رب کہتے جبریل جا کے کہہ دے عائشہ تیرا رب تیرے پہ اتنا راضی ہے، تجھے دنیا میں تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. فرمایا عائشہ صرف رب کا سلام نہیں، فرشتوں کا سردار جبریل بھی کہہ رہا ہے آقا عائشہ کو جبریل کا سلام بھی پیش کر دے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اتنا مقام تھا. میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے. ایک صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے ان کے بڑے سپاہ سالار تھے، بہادر تھے. جب یہ مسلمان ہوئے آپ نے فرمایا آج عرب نے اپنے کلیجے کاٹ کے مسلمانوں کو دے دیے. بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے زیرک تھے، بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ ان کو لڑائی کے لیے جہاد کے لیے بھیجتے. ایک غزوہ ذاتی سلاسل سے واپس آئے، آقا کے سامنے بیٹھتے ہیں، نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، رخ زیبا ان کی طرف کرتے ہیں، میرے آقا ان کی طرف دیکھ دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں. عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، لگتا ہے سارے صحابہ سے بڑھ کر آقا کو مجھ سے پیار اور محبت ہے. کئی دن میں یہ سوچتا رہا. پھر ایک مرتبہ میں اپنے دل کی آواز لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا. میں نے سوال کیا ای الناس احب الیک، آقا یہ بتائیں تو صحیح ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے پیار ہے. میرے دل میں یہ تھا آقا میرا نام لیں گے، لیکن جب میں نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو، سچ پوچھتے ہو، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ پیار مجھے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے عائشہ سے پیار ہے. عمر کہتے میرے دل میں خیال آیا ابھی ایک چانس باقی ہے، میرا رجال. آقا نہیں نہیں نہیں، میں نے عورتوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں کون ہے. ابھی خیال یہ تھا شاید میرا نام آ سکے گا. آپ نے فرمایا اگر سچ پوچھتا ہے مردوں کے اندر، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار ہے تو عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار پیغمبر علیہ السلام کو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھا، اس کے بعد ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا. آج اگر اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کے نعرے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہو، نبی کی بیویوں سے محبت عقیدت کا اظہار کرنا ہوگا. اگر ان کو اہل بیت میں نہیں مانو گے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوگا اور تم قرآن و حدیث کے منکر ٹھہرو. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں سیدہ رقیہ، ام کلثوم، سیدہ زینب، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ ساری جنتی ہیں، اہل بیت ہیں، بڑا مقام شان ہے. لیکن جو شان ملا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو وہ باقی تین کا نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، والدین کو اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی تھی. نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت زیادہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے اس دنیا سے چلے گئے. 3 بیٹیاں بھی آپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلی گئی. باقی رہا کون؟ صرف ایک. باقی رہا کون؟ ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. میرے نبی علیہ السلام کی نشانی. سیدہ خدیجہ بھی چلی گئی، ان کی بیٹیاں بھی چلی گئی، ان کے بیٹے بھی چلے گئے. آپ کے بعد صرف فاطمہ تھی. پھر آپ نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من احب فاطمہ فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا. اور آپ کہا کرتے تھے میرے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ عقیدت کا احترام کا انداز یہ تھا. آج ہم کسی بڑے آدمی کے آنے پر اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان کو سلام کرتے اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. اٹھائیے صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتب. میرے نبی علیہ السلام کے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں. میرے نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں. آپ ان کو سینے سے لگا کے اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تھے آپ نے کہا تھا فاطمہ کو بلا کر لایا جائے. فاطمہ رضی اللہ آئی تھی. نبی علیہ السلام کے اوپر بڑی بے چینی کا عالم تھا. کپڑا لیتے ہیں، کپڑا اتارتے ہیں، پھر لیتے ہیں، پھر اتارتے، پھر لیتے، پھر اتارتے. واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے بابا کی مصیبت، ہائے میرے بابا کی. فرمایا لیس علی کرب بعد اليوم. اے بیٹی آج کے بعد تیرے بابا کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. آج دنیا کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی مصیبت نہیں آئے گی. آپ نے ان کو قریب کیا، کہا فاطمہ آج تیری میری آخری ملاقات اس دنیا کی. سیدہ فاطمہ کے آنسو گر پڑے. میرے آقا نے دیکھا کہ میری بیٹی میری جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے. اپنے قریب کیا، فرمایا فاطمہ سن لے، میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے جنت میں جس کی ملاقات ہوگی وہ تم ہوگی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پڑی. 6 مہینے بعد زندہ رہی. کبھی کسی نے مسکراتے نہ دیکھا. 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ، ساری عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تمام صحابہ، تمام صحابیات ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھتے تھے. کوئی ان کے ساتھ بغض نفرت نہیں رکھتا تھا. سن لیجئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا، ستم ہوا. ارے کیا ہوا؟ کہتے بی بی کو باغ فدق میں حصہ نہیں دیا گیا. ارے بات سمجھ لیجئے گا، جذبات نہیں، بات سمجھیے گا. باغ فدق کیا تھا؟ باغ فدق نبی علیہ السلام کو ایک مال غنیمت ملا، ایک مال فے ملا. مال غنیمت خیبر سے ملا، مال فے باغ فدق کا ملا، بنو نذیر کا ملا. مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے مسلمان جنگ کے لیے جائیں، کافر بغیر لڑائی کے بھاگ جائیں یا ہتھیار پھینک دیں، وہاں جو مال آئے اس مال کا نام مال فے ہے. جو جنگ ہو اور جنگ کے بعد آئے اس کا نام مال غنیمت ہے. مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیت المال میں، باقی سارا مجاہدین کا. لیکن مال فے میں سے مجاہدین کو نہیں ملتا. وما افاء اللہ علی رسولی من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. جو مال فے آئے قرآن ہے، 28واں سپارہ ہے، سورۃ الحشر ہے. میرے رب کہتے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، وہ اللہ کے لیے، ولی رسول ہی اس کے پیغمبر کے لیے، ولی ذی القربى قرابت دار کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے. 6 قسم کے حصے دار ہے. پیغمبر علیہ السلام کا حصہ تھا لیکن 5 حصے اور بھی تھے. کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی وراثت کیوں نہیں بنی؟ بی بی فاطمہ کو باغ فدق میں حصہ کیوں نہیں دیا؟ پہلے سمجھو اس میں 6 حصے دار تھے. اگر باقیوں کو دے دیا ان کو نہیں دیا پھر تو یہ ظلم ہے.
اگر سب کو دیا جا رہا ہے لیکن کسی کے نام زمین نہیں لگائی جا رہی تو گویا کہ ظلم نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھیے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم انبیاء ہیں اور انبیاء جو چھوڑتے ہیں ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی فوت ہوا، میں فوت ہوا، میری اولاد کو وراثت ملے گی، تم فوت ہو گئے تمہاری اولاد کو وراثت ملے گی، لیکن اس مسئلے میں میرے نبی علیہ السلام عام مسلمانوں کے مطابق نہیں، ان کا فرق ہے۔ جس طرح تم ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہو زیادہ نہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی؟ 11۔ تمہارا ان کا فرق ہوا، میں فوت ہو جاؤں تم فوت ہو جاؤ، تیری بیوی میری بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ امت کی مائیں تھی۔ تیری بیوی کا اور پیغمبر کی بیویوں کا فرق ہے، اسی طرح یہ بھی فرق ہے، میں فوت ہو جاؤں تم فوت ہو جاؤ، میری تیری وراثت تقسیم ہوگی، نبی فوت ہو جائے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اٹھائیے صحیح بخاری، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ یہ سمجھتی تھی جس طرح قرآن کا حکم ہے ہر وارث کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، ابو بکر صدیق میرے والد کی وراثت میں مجھے حصہ دیا جائے۔ بخاری کیا کہا؟ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی فاطمہ، بی بی فاطمہ، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، بیٹی کعبے کے رب کی قسم میرے آقا کی قرابت داری، میرے آقا کی اولاد مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پسند ہے، لیکن سن لے، میرے کانوں نے سنا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، نبوت کی زبان حرکت میں آئی تھی، میرے آقا نے کہا تھا ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بیٹی کہ آج کے بعد تیری ساری ضروریات کو ابو بکر پورا کرے گا، لیکن پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے ہم اس وراثت کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ کس پر عمل کیا؟ حدیث پر عمل کیا۔ اگر تم کہتے ہو غلط کیا ہے، نعوذ باللہ تم پیغمبر کی حدیث کو غلط کہتے ہو، یہ فیصلہ ابو بکر صدیق کا نہیں، یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر یہ کہا جائے بی بی فاطمہ سے ظلم ہوا، ارے سنو، اگر بیٹی وراثت میں حصے دار ہے تو بیوی بھی حصے دار ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی کو اگر آدھا ملتا ہے تو بیوی کو بھی تو 8واں ملتا ہے نا۔ ظلم تو اس وقت تھا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی پیغمبر کی بیوی عائشہ کو حصہ دے اور بی بی فاطمہ کو نہ دے تو ظلم تھا۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی نبی کی بیوی حفصہ کو حصہ دے اور فاطمہ کو نہ دے تو یہ ظلم تھا۔ اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا، نبی کی بیٹی کو بھی نہیں دیا، پیچھے وجہ یہ تھی آقا کی حدیث سے، تو اس کا نام انصاف ہے۔ میرے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اور اگر کہتے ہو نہیں پھر بھی ظلم تھا تو چلیے آگے، ابو بکر اس دنیا سے گئے، عمر فاروق شہید ہوئے، جنت میں پہنچے، عثمان غنی شہید ہوئے، جنت میں پہنچے، بعد میں خلیفہ کون تھا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا انہوں نے اس وقت حصہ لے کر اپنے بیٹے کو دے دیا؟ اٹھاؤ پوری تاریخ، کعبے کے رب کی قسم، کسی کتاب سے، کسی سیرت سے، کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے 6 سالہ دور حکومت میں باب فدق لے کر اپنے بیٹوں کے نام کیا ہو کہ اصل فیصلہ یہ نہیں، بلکہ انہوں نے بھی وہی فیصلہ مانا جو ابو بکر کا فیصلہ تھا، عمر فاروق کا فیصلہ تھا، عثمان غنی کا فیصلہ تھا، وہی فیصلہ علی المرتضی کا تھا رضی اللہ عنہ۔ اگر ابو بکر کو غلط کہتے ہو تو سوچو سیدنا علی کو کیا کہو گے؟ نہیں، کسی نے ظلم نہیں کیا، ہر ایک کو حق دیا تھا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر تھا، آپ کے حضرت علی، عقیل، جعفر، یہ بھی اہل بیت۔ جعفر کو جعفر طیار کہتے ہیں، طیار اسی سے طائر، اسی سے طیارہ، طیر کہتے ہیں پرندے، طائرہ ہوائی جہاز، پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔
تیار بہت اڑنے والا، تو جعفر تیار بہت اڑنے والے، جعفر تو انسان تو اڑتا ہی نہیں، تو یہ کیوں ہے؟ ہاں ایک جنگ تھی، جنگ موتا اس کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک جنگ کافروں کے ساتھ لڑنی ہے، تمہارا سپہ سالار زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ شہید ہو گئے پھر جعفر تیار ہے، جعفر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قافلہ گیا، دشمن کے سامنے لڑا، ان کا سپہ سالار اور ان کے پرچم اٹھانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ جعفر تیار آئے، اپنے ہاتھ میں پرچم لیا، دشمن کی صفوں میں پہنچے، کافروں نے وار کیا، ایک بازو کو کاٹ دیا، دوسرے بازو میں پرچم اٹھا کے آگے بڑھتے جا رہے، دوسرے بازو کو کاٹا گیا، سینے سے لگا کر پرچم تھامنے لگے، اس دنیا سے جان نکل گئی، اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہوئے، ابھی یہ واپس نہیں آئے۔ آسمان سے جبریل آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہو گئے۔ آقا بڑے پریشان ہو کے گھر میں بیٹھے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، جعفر تیار کے گھر میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، آ کر کہنے لگے چاچا ہمارے بابا کب آئیں گے؟ فرمایا آج تمہارے بابا نہیں آئیں گے۔ بیٹوں کے ساتھ پیار کیا، محبت کیا، آپ نے ان کے بالوں کی کٹنگ کروائی، فرمایا آج کے بعد تمہارا بابا میں، تمہاری ضروریت میں پورا کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا جب وہ جنت میں گئے، دنیا والوں نے ان کے پر ان کے بازو کاٹے تھے، اللہ نے جنت کے اندر ان بازو کی جگہ پر 2 پر دیے ہیں، آج وہ ان پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں اور وہاں کھیل رہے ہیں اور سیر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت ہے، حضرت عقیل اہل بیت ہے، ان کی زیادہ فضائل ثابت نہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو پالا، جوان کیا، بیٹی کا نکاح کیا، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، خیبر کے میدان میں، ہر میدان میں دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والا، دشمن کے سامنے جم جانے والا، دشمن کے پاؤں کو اکھاڑ دینے والا علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا، آپ نے فرمایا رومیوں سے جنگ ہے، تبوک کی لڑائی ہے، سارے تیاری کرو۔ کئی ہفتے پہلے آپ نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تلواریں خریدی، ان کو تیز کیا، نیزے خریدے، تیز کیا، تیر خریدے، سیدھے کیے، پوری تیاری کر کے جب نکلنے لگے آپ نے فرمایا سارے نکلو، لیکن علی آج تو یہاں مدینے میں رہے گا، پیچھے رہے گا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا میں پیچھے رہوں گا؟ کیا میں بزدل ہو گیا ہوں؟ کیا میری بہادری نہیں رہی ہے؟ آقا بدر میں لڑا تھا، احد میں لڑا تھا، خندق میں اترا تھا، خیبر میں گیا تھا، آج پیچھے کیسے رہوں گا؟ میں لڑوں گا، آگے بڑھوں گا، کافر کا مقابلہ کروں گا، دشمن کے سامنے جموں گا، میں تو آگے جاؤں گا۔ پیچھے تو وہ رہے جو منافق ہے، پیچھے تو وہ رہے جو ڈرپوک ہے، پیچھے تو وہ رہے جو بیمار ہے، پیچھے تو وہ رہے جو بوڑھا ہے، پیچھے تو وہ رہے جو بزدل ہے، میں پیچھے کیوں رہوں؟ فرمایا نہیں علی تمہیں پتہ نہیں ہے، جب سارے صحابہ جا رہے ہیں، پیچھے ہماری بیٹیاں ہیں، پیچھے ہماری بیویاں ہیں، پیچھے کچھ منافق ہے، میں چاہتا ہوں پیچھے ایسا بہادر ہو، ایسا شجاع ہو، ایسا دلیر ہو، کسی منافق کو ان کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے۔ اور یاد رکھ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ایک وقت تھا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے، پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے میں بھی جا رہا ہوں، پیچھے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا درجہ تھا وہ میرے ہاں علی تیرا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام دناؤں کے دنا، حکیموں کے حکیم، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ تھے۔ آپ نے سمجھ لیا یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہارون رہے، جو مرتبہ ان کا وہی مرتبہ حضرت علی اور پیغمبر کا، لیکن موسیٰ کے ساتھ ہارون تو نبی تھے، کیا علی بھی ان کے ساتھ نبی ہے؟ فرمایا نہیں، سن لو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اسی حدیث میں فرمایا علی تیرا میرا مقام وہ ہے جو موسیٰ ہارون کا ہے، لیکن ایک بات ہے ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
نبی علیہ السلام نے ان کا نام، ان کا مقام، ان کی شان خیبر کو کون نہیں جانتا. ایک دن حملہ کیا، فتح نہیں ہوئی، دوسری دن کیا فتح نہیں ہوئی، تیسری دن کیا فتح نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا واپس چلو. صحابہ کہتے ہیں نہیں، پھر لگے. پھر آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، آج وحی کے ذریعے بات آ چکی ہے. آقا کیا آئی ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے فرما دیا سو جاؤ آرام کرو، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں، اس کے رسول پیار کرتے ہیں، اور اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اور یاد رکھو اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے دے گا. صحابہ کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آئی. اگلا دن آیا، سارے صحابہ جمع ہوئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی عہدہ نہیں چاہا تھا، لیکن آج معاملہ بڑا بڑا تھا کہ یہ گھنٹی تھی، اللہ آسمانوں پہ بیٹھا اس سے پیار کرتا ہے. میں نے چاہا کہیں میرا نام نکل آئے. سارے صحابہ بیٹھے، میں اپنی ایڑیوں پہ بیٹھا، میں اپنے چہرے کو اوپر کر رہا تھا. آقا میں وہ عمر ہوں جس نے مکے کی وادی میں کلمہ توحید سب کے سامنے پکارا تھا، جس نے مسلمانوں کو وہاں جینے کا حق دیا تھا. میں وہ عمر ہوں جو ہجرت کے وقت بتا کے آیا تھا. میں وہ عمر ہوں جو منافقوں کی گردنیں اٹھا کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں. آقا کہیں میں تو نہیں. آپ نے اپنی نگاہ دوڑائی، عمر کا نام چہرہ دیکھا، سب کے چہرے دیکھے. آپ نے ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب، میرے علی کا ہے. انہوں نے کہا ہوا یستقی فی عین ارمد، ان کی آنکھیں خراب ہے، وہ تو بیمار ہے. صحابہ کو اب کی بات تھوڑا سا چاند سے نظر آنے لگا، وہ تو بیمار ہے، اب ہماری باری آئے گی. فرمایا نہیں، وحی کے ذریعے سے نام طے ہو چکا ہے، اس کو بلایا جائے. بلایا گیا. فبصق فی عینیہ فطفل فی عینیہ. آپ نے فرمایا پیارے علی قریب تو آ. علی قریب آئے. کیا ہوا؟ کہا آنکھیں بیمار ہیں، آنکھوں میں درد ہے. فرمایا آنکھیں کھول تو صحیح. آپ نے لعاب پھینکا، آپ نے تھوک پھینکا. فبرئ کأنہ لم یکن بی وجع. علی کہتے مجھے نہیں پتا اس میں کیا ویکسین تھی، اس کے اندر کیا اللہ کی طرف سے نعمت تھی. میری آنکھیں ایسے ٹھیک ہوئی جیسے زندگی میں کبھی خراب نہیں ہوئی. میں ٹھیک ہوا. آقا مجھے حکم بتائے میں کیا کروں. فرمایا یہ تلوار لے لے، کافروں کی طرف بڑھ جا. آقا پھر کیا کروں؟ کہا پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلا، میری رسالت کی طرف بلا. اگر ایک بھی مان گیا تیرے لیے صرف اونٹوں سے بہتر ہے، لیکن یاد رکھ اگر نہ مانے تو پھر لڑے گا. آقا کی بات مانتے ہوئے آگے گئی. مرد آیا، کہنے لگا علی تیرا تو قدم مجھ سے چھوٹا ہے، جا واپس چلا جا، کسی بڑے کو بھیج دے. فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا، اور بھیجنے والا ساری دنیا کا بڑا ہے، اس کا نام رب العالمین ہے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اپنی بہادری میں آگے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب ساقی السلاح بدر مجرب. ارے تمہیں کیا بتا، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. جب میں اسلحہ پہن لیتا ہوں بہادروں کی دوڑیں لگ جاتی ہے، بڑا تجربہ کار ہوں. ادھر حروب اکبر طلحہ ہوں، جب جنگ اور لڑائی جوش میں آتی ہے میرے شعلے نکلتے ہیں. فرمایا اگر تو ایسا ہے تو میں بھی انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریم منظرہ. پھر میں بھی وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. میں کھچار کے اندر سے جب نکلتا ہوں میرا نکلنا بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے، دشمن دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. شیروں کا تبادلہ ہوا، تلواریں لہرائی، ایک دوسرے سے ٹکرائی. علی بن مرتضیٰ کی تلوار اٹھی، سر پہ لگی، دو ٹکڑے رکھ کے کر دیا. نعرہ تکبیر بلند ہوا، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اللہ کا پیغام سچا ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو علی بن مرتضیٰ کے ہاتھ سے ہوئی. یہ بہادر تھی. آپ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے کہا والذی نفسی بیدہ انہ لعاہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. علی دو باتیں ہیں پوری دنیا میں اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو آسان سا طریقہ اور ٹیسٹر ہے. جو تیرے سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. واضح؟ جو تیرے سے محبت وہ مومن، جو تیرے سے بغض وہ منافق. یہ حدیث صحیح ہے لیکن یار دوستوں نے اس کا مطلب بگاڑ دیا. سمجھ لیجئے گا. یہ کہتے ہیں کہ سناؤ آپ بلا، ہم سناتے ہیں تو پھر دسو آپ. ٹھیک ہے حضرت معاویہ کی تیری سے لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. تو پھر وہ بغض ہوا نا تو وہ منافق ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ حدیث کو ان پر فٹ کرتے ہیں. اس کو سمجھ لیجئے گا. مجھے ایک ملا تھا کہتا بھی یہ حدیث صحیح ہے. میں کہا صحیح ہے. تو کہتا بھی بس گل ختم. میں کہا کس طرح ختم؟ کہتا نبی علیہ السلام نے کہا ہے علی سے محبت مومن، ٹھیک ہے، تو بغض منافق، ٹھیک ہے، تو پھر معاویہ ہو گیا نا.
میں نے کہا ٹھہر جا. حضرت معاویہ کے گروہ میں حضرت علی کے بھائی عقیل بھی تھے. اب کیا وہ کیا ہوئے؟ لوگ بھی لگ گئے کیا ہوئے؟ نہیں وہ تو اہل بیت ہے. میں کہانی ون چھڑ دے ہوں. اگر ایک پورے گروہ میں علی کے ساتھ لڑائی ہو معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث ان پر فٹ کرو. پھر حضرت معاویہ کے ساتھیوں میں سیدہ عائشہ بھی تھی، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، عمر بن عاص بھی تھے، عقیل بھی تھے. ان سب کے بارے میں کیا کہو گے؟ تمہاری زبانیں سڑ جائیں، تمہاری زبانیں ڈر جائیں، تمہاری زبانیں کٹ جائیں. اہل بیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ مسئلہ سمجھیے، ایک ہے اختلاف اور ایک ہے بغض. ان دونوں میں فرق سمجھے. اختلاف اور ہے، بغض اور ہے. کیسے؟ اختلاف اور ہے، بغض اور ہے. کیسے؟ میرے علی رضی کی کنیت ہے ابو تراب. ہاں ہے. کیوں ہے؟ ابو کا معنی عام جگہ پہ ہوتا ہے باپ، ابو طالب کا، لیکن ابو تراب میں مٹی کا باپ نہیں ہے. یہاں اس کا معنی والا ہے. ابو تراب مٹی والے. کنیت ہے؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ کیوں ہے؟ صحیح بخاری اٹھاؤ. پھر کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام گئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی کے گھر میں گئے. این ابن امی کی، اے میری بیٹی تیرے چچا کا بیٹا علی کہا ہے. کیا کہا تھا؟ ان کا میرا کیا ہوا؟ اختلاف. میرا ان کا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حضرت علی المرتضیٰ رضی کے ساتھ کیا ہوا؟ اختلاف. ارے یہ حدیث اٹھا. اب اگر تیرے اندر ہمت ہے تو کہہ، بول، پھر کہہ. اگر اختلاف کو بغض سمجھتے ہو، نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کو کیا کہو گے؟ کچھ نہیں کہو گے. جس طرح اس اختلاف پہ یہ حدیث نہیں لگے گی، اسی طرح اس اختلاف میں بھی یہ حدیث نہیں لگے گی. اختلاف اور ہے، بغض اور ہے. میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا بی بی فاطمہ تیرا چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا میرا اس کا اختلاف ہوا. وہ گھر سے نکل کر چلے گئے. پیغمبر علیہ السلام نے کہا صحابہ تلاش کرو. نبی علیہ السلام خود بھی نکلے. صحابہ مسجد میں گئے. علی المرتضیٰ لیٹے ہیں، زمین پہ لیٹے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کپڑا ہٹا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے. صحابہ نے اٹھایا نہیں. آقا کا دماد ہے، اٹھایا نہیں. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا. پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیوں کو آباد رکھنے کا طریقہ بتایا. یہ نہیں کہا بلایا جائے علی کو، کھڑا کیا جائے علی کو، میری بیٹی سے لڑے کیوں ہے، اختلاف کیوں ہوا ہے. نہیں، آقا نے دماد کی عزت کی ہے. میرے نبی علیہ السلام گئے، پیار سے بیٹھے، کپڑا جھاڑا، جسم جھاڑا. آپ نے فرمایا کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا. لڑا نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، اختلاف نہیں کرتے. آپ نے اٹھایا، گھر پہنچایا، صلح کروائی. اب یہ اختلاف ہوا لیکن یہ حدیث وہاں لگے گی نہیں. اس سے آگے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عقیل سے اختلاف ہوا. حضرت عقیل پہلے حضرت معاویہ حضرت علی کے گروہ میں تھے. بھائی کا بھائی سے اختلاف ہوا، یہ نکل کر ادھر چلے گئے. اب یہ حدیث ان پہ لگاؤ گے نہیں. اس سے آگے چلیے باغ فتح کے مسئلے میں. باغ فتح کیا تھا جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا؟ اس کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی کاموں میں، نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ جایا کرتا تھا. اب اس باغ کی نگرانی بھی تو کسی نے کرنی ہے نا. نگرانی کے لیے حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تاکہ باغ کی ساری چیزوں کا خیال رکھے. نگرانی کے اندر تھوڑا سا آپس میں ہوا اختلاف. صحیح بخاری کی حدیث کو اٹھا کر دیکھے. حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہوا اختلاف. وہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ان کے اس مسئلے کو حل کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کا آپس میں ہوا اختلاف. فتویٰ لے کر، فیصلہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. میں اب پوچھتا ہوں، مجھے بتایا جائے حضرت علی کا اختلاف ہوا حضرت عباس کے ساتھ. اب بتاؤ کیا علی کے بارے میں حدیث لگاؤ گے یا عباس کے بارے میں حدیث لگاؤ گے؟ اللہ کی قسم اختلاف اور ہے، بغض اور ہے. نہ یہ حدیث حضرت عباس پہ لگے گی، نہ یہ حدیث حضرت معاویہ پہ لگے گی، نہ یہ حدیث حضرت طلحہ پہ لگے گی، نہ یہ حدیث حضرت زبیر پہ لگے گی، نہ یہ حدیث امی عائشہ پہ لگے گی. بلکہ کس پہ لگے گی؟ یہ حدیث اس پر لگے گی جس
نے حضرت علی کو شہید کیا. ایسے بغض والوں کے بارے میں یہ حدیث ہے علی سے محبت کرنے والے اہل ایمان ہیں اور علی سے بغض رکھنے والے منافق ہیں. آپ جانتے نہیں جب ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, حضرت معاویہ اور حضرت علی کا آپس میں اختلاف ہوا, روم کے بڈھے نے یہ سوچا کہ اب مسلمان دو حصوں میں ہے, ہم مسلمانوں پہ حملہ کر کے اپنا قبضہ جما لیں گے. اس وقت کیا کہا تھا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا, اے روم کے کتے تو یہ سمجھتا ہے ہم مسلمان آپس میں ٹکڑے ہو گئے, اللہ کی قسم اگر تو نے اپنی فوجیں لے کر ہمارے علاقوں کا رخ کیا, میں اپنے بھائی علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ ملا کے سارے اکٹھے ہو کے تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ مت سمجھنا ہم آپس میں دو ٹکڑے ہیں, یہ ہمارے گھر کا اختلاف ہے لیکن آپس میں بغض اور نفرت نہیں ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کا اختلاف تھا لیکن بغض نہیں ہے. ایک اور حدیث سیدنا علی رضی اللہ کے مقام کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ غدیر قوم حجۃ الوداع کر کے واپس آ رہے ہیں, راستے میں کسی نے حضرت معاویہ حضرت علی رضی کی شکایت لگائی. نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا, علی کی شکایت لگاتے ہو, علی کی شکایت لگاتے ہو. فرمایا سنو, من کنت مولاہ فہذا علی المولا, لوگوں سنو جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی پیار کرنا تمہارے ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, جامع ترمذی کی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. لیکن یار لوگوں نے اس کا بھی مفہوم غلط کر یا کیا کیا, یہ حدیث ہے بھی تو کہنے لگے پھر ٹھیک ہے نا, تیری کو مولا کہنا شروع کرو نا, حدیث میں آیا نا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو علی مولا تو آ گیا نا پھر نہیں. سمجھو حدیث کے دو حصے ہیں, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو, جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہوں. پہلے علی کی باری آئی کہ نبی کی باری آئی؟ نبی علیہ السلام کی باری ہے. کیا کوئی آدمی نبی کو مولا نبی کہتا ہے؟ مولا رسول کہتے ہو؟ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ نہیں کہتے جس کے پیچھے لگ کے تم کہتے, وہ نہیں کہتے. تم مولا علی کیوں کہتے ہو؟ وہ مولا علی کہتے, تم بھی کہتے ہو. وہ مولا نبی نہیں کہتے, تم بھی نہیں کہتے. اچھا اس کو دو انداز میں سمجھیے. ایک ہے علمی انداز یہ ہے, حدیث میں تھا من کنت مولا ہو, صرف مولا نہیں تھا, مولا کے ساتھ ہو لفظ ہے, صرف مولا اور اس کے ساتھ کسی اور لفظ کا فرق ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں حضرت مولا نا, کہتے کہ نہیں, مولا صرف مولا نہیں, مولا نا. حدیث میں مولا ہو یعنی ہو نا کوئی نہ کوئی لفظ ساتھ بولتے ہیں, لیکن صرف مولا علی یہ حدیث میں نہیں اور یہ ہم کہتے بھی نہیں. کیوں؟ ہو اور نا کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے اور ہو اور نا کو نکال کر صرف مولا علی کرے معنی درست نہیں ہوتا. مولا کا معنی دوست, علی کا معنی علی رضی اللہ, مولا علی, علی رضی اللہ کا دوست کون؟ سمجھ لیے, علی کا دوست کون؟ یہ تو بات ہی پوری نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کیا صحابہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ معلوم تھی. کیا تابعین کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ معلوم تھی. محدثین کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا. تابعین کو, تبع تابعین کو, ائمہ کو, فقہا کو اٹھائیے, کعبے کے رب کی قسم, جامع ترمذی کو اٹھائے, ابو داؤد کو اٹھائے, سنن نسائی کو اٹھائے, ابن ماجہ کو اٹھائے, تاریخ کو اٹھائے, تفسیر کو اٹھائے, حدیث کو اٹھائے, کسی کتاب کو اٹھائے, کسی کتاب میں کسی محدث نے مولا علی نہیں لکھا کیونکہ ان کو عربی آتی تھی. آج کے لوگوں کو عربی نہیں آتی, اس وجہ سے یہ مولا علی کہتے ہیں. ان کو ترجمے کا پتہ ہی نہیں, ترجمے کے حساب سے یہ درست نہیں بنتا. اس وجہ سے جس طرح صحابہ نے اس حدیث کو مانا لیکن مولا علی نہیں کہا, اہل بیت نے اس حدیث کو مانا لیکن مولا علی نہیں کہا, تابعین نے اس حدیث کو مانا لیکن مولا علی نہیں کہا, تبع تابعین نے اس حدیث کو مانا لیکن مولا علی نہیں کہا, ائمہ نے, فقہا نے, محدثین
یزید نے اس حدیث کو مانا لیکن مولا علی نہیں کہا. اسی طرح ہم اس حدیث کو کہتے ہیں لیکن یہ لفظ نہیں بولیں گے کیونکہ صحابہ تابعین ائمہ اہل بیت نے نہیں بولا. اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مقام اور شان ہے. ان دونوں کے بارے میں ایک حدیث تھی. میرے نبی علیہ السلام نے کہا سیدہ شباب آل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہے. میرے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے، اچانک صحابہ آپ کی طرف دیکھ رہے، آپ ان کو دکھا رہے، آپ سنا رہے، وہ سن رہے. اچانک خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے، پیچھے گئے، آپ نے اٹھایا، کندھے پہ لگایا، سینے سے لگا کے آپ نے ممبر پہ بٹھا دیا. آپ نے فرمایا قال نبی قال اللہ تعالی حقا، میرے رب نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش بنتی ہے. صحابہ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا تھا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم مجھے دیکھ رہے تھے، میں تمہیں سنا رہا تھا، تم مجھے سن رہے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا. پیچھے یہ میرا پھول آیا تھا، لمبی سی قمیص پہن کے آیا تھا، ماں نے غسل کرا کے لمبا قمیص کا چوگا پہنا کے بھیجا تھا. میرا یہ پھول کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا. مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ پھول گرے بھی اٹھے بھی، گرے بھی اٹھے بھی. میں گیا، میں نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، یہاں بٹھایا. اور آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. سردار ابھی تو بچہ ہے، سردار کیسے؟ میں بڑا ہوگا، جوان ہوگا، سردار بنے گا. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. پھر ایسا ہوا، علی المرتضیٰ رضی اللہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے تھے، معاویہ کا لشکر تھا، حضرت حسن کا لشکر تھا، دونوں لشکر نکلے تھے، آپس میں ٹکرانے لگے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے خالی پیپر بھیجا تھا، اے حسن جو چاہتے ہو لکھ دو، میں تمہاری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسن نے اپنی باتیں لکھ کر بھیجی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ نے مانی تھی. پھر ایک ممبر لگا تھا، سارے صحابہ جمع ہوئے تھے، حضرت علی کے ماننے والے بھی، حضرت حسن کے ماننے والے بھی، حضرت معاویہ کے ماننے والے بھی. دونوں لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، دونوں گروہ آئے تھے. حضرت معاویہ کے ہاتھ میں حضرت حسن نے بیعت کر کے کہا تھا آج کے بعد معاویہ میرا امام ہے، آج کے بعد معاویہ میرا خلیفہ ہے، آج کے بعد ساری امت معاویہ کی تابع ہے. قم یا حسین فبایعہ انہ امامی. حسین اٹھو، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، آج کے بعد معاویہ میرا بھی امام ہے، تیرا بھی امام ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ان کے بچپنے میں جو بات کہی تھی، حضرت حسن نے بڑے ہو کر اس بات کو پورا کیا تھا. کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن نے جب مانا تو ہمیں ماننا پڑے گا، حضرت حسین نے جب مانا تو ہمیں ماننا پڑے گا. اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے پھر معاویہ کی محبت آنی پڑے گی. اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے معاویہ کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا. اگر حضرت معاویہ کو نہیں مانو گے گویا کہ تم اہل بیت کے دشمن ہو، اہل بیت کی بات نہیں مان رہے ہو. کیوں سمجھو اگر تیرا یا میرا باپ کسی سے صلح کر کے آ جائے تو ہمیں صلح کرنی پڑے گی. اگر ہم نہیں کریں گے ہم اپنے باپ کے مخالف ہوں گے. اب معاویہ رضی اللہ کے ساتھ صلح کرنی پڑے گی، ان کی عظمت کو ماننا پڑے گا، ان کو اپنا امام ماننا پڑے گا، ان کو اپنا خلیفہ ماننا پڑے گا، ان کو مسلمانوں کا خلیفہ ماننا پڑے گا. جو نہیں مانے گا در حقیقت وہ حضرت حسن کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، حضرت حسین کا دشمن ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت حسن یہ ناف سے نا اوپر تک نبی علیہ السلام کا چہرہ جس طرح کا تھا نا، حضرت حسن کا چہرہ ان کے بازو، ان کے کندھے، ان کے ہاتھ، ان کی ہتھیلیاں، ان کے چلنا، یہ اب اوپر والا سارا حصہ حضرت حسن کا میرے نبی علیہ السلام جیسا تھا. اور حضرت حسین کا نیچے والا پاؤں، پنڈلیاں، گھٹنے، چلنے کا انداز حضرت حسین کا نیچے والا تھا.
اوپر والا حصہ حضرت حسن کا میرے آقا کی تصویر تھی، نیچے والا حصہ حضرت حسین کا میرے آقا کی تصویر تھی۔ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ جنت میں تو جانے ہی سارے نوجوان ہیں، کوئی بوڑھا تو جائے گا نہیں۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو جوان جوانی میں فوت ہوا ان کے سردار حضرت حسن و حسین ہے، جو بڑھاپے میں فوت ہو کر جنت میں جائے گا ان کے سردار ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے مرتبہ سجدہ کیا۔ کیا حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ آپ نے سجدہ کیا، سجدہ لمبا ہوا اور لمبا اور لمبا اور لمبا۔ آپ نے تو صحابہ سے کہا تھا سجدہ چھوٹا کرایا کرو، نماز چھوٹی پڑھایا کرو، پیچھے بیمار بھی ہے، مسافر بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، ذوالحاجہ بھی ہے، کام کار بھی جانا ہے، تو نماز چھوٹی پڑھایا کرو۔ لیکن آپ نے سجدہ لمبا 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 اور لمبا۔ ایک صحابی کہتے مجھ سے برداشت نہ ہوا، مجھ سے رہا نہ گیا، میرے دل میں خیال وسوسے آئے۔ یہ وسوسہ آیا ہوگا نبی علیہ السلام کہیں اس دنیا سے چلے نہ گئے ہوں، آپ کو کوئی چیز کاٹ نہ گئی ہو، آپ کو دشمن نے نقصان نہ پہنچایا ہو، کچھ مسئلہ نہ پیش آیا ہو۔ کہتے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے نماز میں سر سجدے سے اٹھایا، آگے دیکھا، پھر سر نیچے رکھا، خیر ہے۔ یہ میں نے کہا خیر ہے۔ نبی علیہ السلام لمبا سجدہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب سلام پھیرا، نبی علیہ السلام نے رخ زیبا پیچھے پھیرا۔ آپ تناؤ کے تناؤ حکیموں کے حکیم تھے، آپ کو پتا تھا یہ سارے مجھ سے پوچھیں گے۔ سارے صحابہ چہرہ اپنی طرف کر کے بیٹھے، آپ ان کی آنکھوں کو سمجھ گئے تھے یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ میں تمہیں بتاتا ہوں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، بتاتا ہوں، تمہیں نہیں پتا۔ جب میں سجدے میں گیا نا، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ جب گھر میں نماز پڑھو نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں سجدے میں جاؤ تو کیا کرتے ہیں؟ کتے چڑھ جاتے ہیں، چڑھتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا میں سجدے میں گیا، یہ میرے اوپر چڑھ گئے۔ اب میں نے سوچا اگر میں اٹھ جاؤں تو کہیں یہ گرے ہی نہ جائے، اگر میں اٹھوں تو کہیں شاید اس کی ابھی تمنا پوری نہ ہو۔ میں نے کہا جب یہ سوار اپنی مرضی سے اترے گا تب پھر پیغمبر اپنا چہرہ سر سجدے سے اٹھائے گا۔ نبی اسلام کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی، آپ ایک کو ایک ران پہ بٹھاتے، دوسرے کو دوسری ران پہ بٹھاتے۔ یلسم فاہم، آپ ان کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر چوستے۔ میرے آقا رخسار سے بھی لے سکتے تھے، میرے آقا پیشانی سے بھی لے سکتے تھے، میرے آقا ٹھوڑی سے بھی بوسہ لے سکتے تھے، لیکن آقا کا ان سے پیار اتنا تھا، یلسم فاہم، ان کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے کر چوستے، پھر اس کو چوستے۔ ایک آدمی نے کہا اتحبہما، آقا آپ کو یہ پیارے لگتے ہیں؟ فرمایا یہ بات سنو پھر، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ خدایا تمہیں پتا ہے میں پیغمبر کے دل میں ان کا کتنا پیار ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی تو ان سے پیار کر لینا۔ واحب من یحبہما، اے اللہ پوری دنیا میں عرب میں عجم میں کوئی بھی انسان جو ان سے پیار کرے، اے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ نبی علیہ السلام ان سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، پیار رکھتے تھے، کندھوں پہ اٹھاتے لے جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو یہ سارے پیارے تھے۔ ہمیں اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر اہل بیت کو جن سے محبت تھی ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت رکھنا ضروری ہے۔ اگر حسن حسین سے پیار ہے تو ان کو حضرت معاویہ سے پیار تھا۔ کعبے کے رب کی قسم 20 سال تک حضرت معاویہ اس وقت خلیفہ بنے رہے۔ حضرت حسن 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے شہید ہو گئے، اللہ کی جنت میں چلے گئے، لیکن 20 سال تک حضرت حسین اس وقت زندہ تھے۔ وہ مانتے تھے میرا امام بھی، میرا خلیفہ بھی، میرا قائد بھی، میرا لیڈر بھی، میرے نبی کے صحابہ میں خلیفہ بھی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے، جس کو اہل بیت نے اپنا امام بنایا ہے تمہیں بھی اپنا امام بنانا ہوگا۔ جس سے صلح کی ہے تمہیں صلح کرنی ہوگی، جس سے محبت رکھی ہے تمہیں محبت رکھنی ہوگی۔ اگر تمہارے دل میں ان کے بارے میں نفرت ہے سمجھ لینا تمہارے دل میں اہل بیت کے بارے میں نفرت ہے۔ تمام اہل بیت، نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں، آقا کی 4 بیٹیاں، آقا کے 3 بیٹے، میرے نبی علیہ السلام کے چچا عباس اور ان
ان کی ساری نسل آپ کے چچا کے بیٹے علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہے۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی مانتے ہیں، جن کو وہ مانتے تھے ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا ان سب کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ تم بھی سچی محبت کرتے ہو تو جو دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اہل بیت کا دوست بھی ہمارا دوست ہوگا، ہماری محبت ہوگی۔ اگر تم ان سے دشمنی رکھو گے تو تمہاری اہل بیت سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کے ساتھ سچا پیار کرنے کی اور امیر معاویہ رضی کے ساتھ عقیدت اور احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالہ سے یا اہل بیت کے حوالے سے۔ الحمدللہ یہ تھے